أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسہ سے پورو کے خطبوں میں جنگ مریسی کے حوالے سے ورنن ہو رہا تھا۔ اس بات کا بھی ورنن ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط باتیں کیں اور دوگلی پرورتی کا رویہ دکھایا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں اس گھٹنا کا وورن اس پرکار دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، جنگ کے سماپت ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تک مریسی میں ہی قیام کیا، مگر اس دوران منافقین کی طرف سے ایک ایسا بری گھٹنا دیکھنے میں آئی جس سے قریب تھا کہ کمزور مسلمانوں میں آپسی جنگ تک نوبت پہنچ جاتی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا اور اپنے پربھاوشالی اثر سے اس فتنے کے خطرناک پریناموں کو مسلمانوں سے دور کر دیا۔ گھٹنا اس پرکار ہوئی کہ حضرت عمر کا ایک نوکر جہجاہ نامی مریسی کے مقامی چشمے پر پانی لینے کے لیے گیا۔ اتفاق سے اسی سمے ایک دوسرا ویکتی سنان نامی بھی جو انصار کے حلیفوں میں سے تھا پانی لینے کے لیے وہاں پہنچا۔ یہ دونوں لوگ جاہل اور دیہاتی لوگوں میں سے تھے۔ چشمے پر یہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے اور جہجاہ نے سنان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، سنان نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ، میری مدد کے لیے آؤ، میں پٹ گیا۔ جب جہجاہ نے یہ دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین، بھاگو، دوڑو، میری مدد کرو۔ جن انصار اور مہاجرین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی وہ تلواریں لے کر بے تحاشا اس چشمے کی طرف لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور قریب تھا کہ کچھ جاہل نوجوان ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے، مگر اتنے میں کچھ سمجھدار اور مخلص مہاجرین اور انصار بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً لوگوں کو الگ الگ کر کے صلح صفائی کروا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، یہ ایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے، اور اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جو اس جنگ میں شامل تھا، اس گھٹنا کی سوچنا ملی تو اس دربھاگیہشالی نے اس فتنے کو پھر جگانا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت اکسایا اور کہا کہ یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے ان بے خانماں مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو، پھر یہ خود بخود چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے۔ اور آخرکار اس ابھاگے نے یہاں تک کہہ دیا کہ لَئِن رَجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یعنی دیکھو تو اب مدینہ میں جا کر عزت والا شخص جو ہے، یا گروہ ذلیل آدمی یا گروہ کو
اپنے شہر سے باہر نکال دیتا ہے یا کہ نہیں۔ اس وقت ایک مخلص مسلمان بچہ زید بن ارقم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عبداللہ کے منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبد سنے تو بے تاب ہو گیا اور فوراً اپنے چچا کے دوارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھٹنا کی سوچنا دی۔ اس سمے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔ وہ یہ الفاظ سن کر غصے اور سوابھیمان سے بھر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے انومتی دیں کہ میں اس منافق فتنہ پرداز کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جانے دو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا پھرتا ہے؟ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سب قسمیں کھا گئے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کچھ انصار نے بھی بطریق سفارش یہ نویدن کیا کہ زید بن ارقم کو غلطی لگی ہوگی۔ آپ نے اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول فرما لیا اور زید کی بات رد کر دی، جس سے زید کو بہت صدمہ ہوا، مگر بعد میں قرآن وحی نے زید کی تصدیق کی، اس کا ستیاپن کیا اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا۔ بہرحال ادھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر اس بات کا ستیاپن شروع کر دیا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ اسی سمے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دو۔ یہ دوپہر کا سمے تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کوچ نہیں کرتے تھے، کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ سمے بہت سخت گرمی کا تھا اور اس میں سفر کرنا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر آپ نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب سمجھا کہ ابھی کوچ ہو جائے۔ اتح آپ کے حکم کے ماتحت فوراً سارا اسلامی لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ سمبھوتہ اسی موقع پر اسید بن حضیر انصاری، جو قبیلہ اوس کے نہایت ہی نامور رئیس تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عام طور پر ایسے سمے میں سفر نہیں کرتے، آج کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اسید، کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چل لیں، وہاں پہنچ کر عزت والا آدمی ذلیل آدمی کو باہر نکال دے گا۔ اسید نے سہسا یہ نویدن کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو بے شک عبداللہ کو مدینہ سے باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں اور وہ ذلیل ہے۔ پھر اسید بن حضیر نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے پورو عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں بہت سمانت تھا اور اس کی قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی پرستاؤ کر رہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خاک میں مل گئے۔ بس اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے بارے میں حسد اور جلن پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کی بکواس کو کچھ پرواہ نہ کریں اور اس کو क्षमा کریں۔ پھر ایک دوسری روایت میں لکھا ہے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو جب یہ ساری بات معلوم ہوئی اور حضرت عمر کی بات کا علم ہوا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبر کی وجہ سے جو آپ تک پہنچی ہے، اگر آپ میرے باپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے حکم دیں، اللہ کی قسم میں آپ کی اس مجلس سے کھڑا ہونے سے پہلے اس کا سر لے آؤں گا۔ اللہ کی قسم، خزرج والے جانتے ہیں کہ خزرج میں کوئی آدمی مجھ سے زیادہ والدین سے حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے، اور یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کے قتل کرنے کا حکم دیں تو میرا نفس مجھے نہیں چھوڑے گا کہ میں اپنے باپ کے قاتل لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں اور اسے قتل کر دوں اور آگ میں داخل ہو جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ پھر غصے میں اس کو قتل کر دوں۔ اگر کوئی قتل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا سب سے افضل ہے اور آپ کا احسان کرنا سب سے عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر فرمایا، اے عبداللہ، نہ میں نے اسے قتل کا ارادہ کیا ہے اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہے، ہم ضرور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔
جب تک وہ ہمارے درمیان ہے۔ عبداللہ نے نویدن کیا، یا رسول اللہ، بے شک اس شہر والوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ میرے باپ کے سر پر تاج رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پست کر دیا اور آپ کے دوارا ہمیں بلند کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس کو وہ باتیں یاد دلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غالب آ چکا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا لڑکا جس کا نام حباب تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش پر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس کی تفصیل میں اور ادھک لکھا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن شام تک اور ساری رات صبح تک اور دن کا پرارمبھک حصہ سفر کیا۔ لوگوں کو سورج تکلیف دینے لگا، پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ پڑاؤ کیا تو وہ جیسے ہی زمین پر اترے تو سو گئے۔ اس سارے سفر میں کوئی ایک ویکتی بھی اپنی سواری سے نہیں اترا تھا سوائے دیرگھ شنکا لگھو شنکا کے یا نماز کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ہانکتے اور اس کے پیچھے ٹانگوں میں کوڑا مارتے۔ یہ لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو عبداللہ بن ابی کی وہ بات بھول جائے جو گزشتہ دن کہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفر فرما رہے تھے اور حضرت زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اپنی سواری پر تھے۔ رسول اللہ ان کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تو وہ ذرا تیز ہو جاتی۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر سختی طاری ہو گئی ہے، آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی پریشانی پسینے سے تر ہو، آپ کی پیشانی، آپ کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا ہے اور آپ کی سواری کے اگلے پاؤں بھاری بھرکم ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ انہیں موڑ لے، یعنی ٹانگیں مڑ جاتی اس کی۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے، کیونکہ ایسی حالت اسی وقت ہوتی تھی جب آپ پر وحی ہو رہی ہو، اور مجھے امید تھی کہ وحی میں میری خبر کی تصدیق بھی نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت جاتی رہی۔ جب آپ کی حالت نارمل ہوئی تو آپ نے میرا کان پکڑا اور میں اپنی سواری پر تھا، حتیٰ کہ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لڑکے، تیرے کان نے وفا کی، اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی، یعنی وحی اسی بارے میں ہوئی تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا اور میں نے غم سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے کان کو سہلایا اور میرے سامنے مسکرا دیے، اور آپ کی اس مسکراہٹ کے بدلے میں مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے تو میرے لیے خوشی کی بات نہ ہوتی۔ کہتے ہیں اتنی خوشی ہوئی مجھے اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کہ مجھے اپنی زندگی کی سے بڑی قیمتی لگی یہ مسکراہٹ۔ کہتے ہیں بہرحال پھر حضرت ابو بکر مجھے ملے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ میرے کان کو سہلایا اور میرے سامنے مسکرائے۔ انہوں نے کہا، خوشخبری ہو۔ پھر حضرت عمر مجھے ملے، میں نے ان سے بھی وہی بات کہی جو میں نے حضرت ابو بکر سے کہی تھی۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب سورۃ المنافقون نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا، ان اللہ قد صدقک، یعنی اللہ نے تمہیں سچ ثابت کر دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ المنافقون نازل ہونے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت ابن ابی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اوس بن خولی گزرے تو انہوں نے بھی سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر ابن ابی کہنے لگا کہ یہ کیسا معاملہ ہے جس پر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات انہوں نے سن لی۔ وہ دونوں صحابی اس کے پاس آئے اور اس کی اس حرکت پر اسے خوب جھڑکا، خوب لتاڑا اور ڈانٹ ڈپٹ کی
اور بتایا کہ اس کی بات کو جھٹلانے کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اوس بن خولی کہنے لگے، اب میں تیرے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا جب تک میں نہ جان لوں کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ گیا ہے اور تو نے اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ ہم لوگ تیری خاطر زید بن ارقم کو کوستے رہے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک آدمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہو گئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قرآنی کی مہر لگ گئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ لوگوں سے آگے آ کر راستے میں آ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب اپنے باپ کو دیکھا تو اس کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ترین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، میری عمر کی قسم ہم اس سے ضرور اچھا برتاؤ کریں گے جب تک یہ ہمارے درمیان ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں اس طرح لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اپنے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکر اسلام مدینہ کی طرف لوٹا تو عبداللہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ اور عبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ کو زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے، جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب واپسی کا کوچ شروع ہوا تو اس دن کا بقیہ حصہ اور ساری رات اور اگلے دن کا پرارمبھک حصہ لشکر اسلامی برابر اور لگاتار چلتا رہا، اور جب آخرکار ڈیرا ڈالا گیا تو لوگ اس قدر تھک کر چور ہو چکے تھے کہ ٹھہرتے ہی ان میں سے اکثر گہری نیند سو گئے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر دماغی سے لوگوں کی توجہ اس ناگوار اور برے واقعہ کی طرف سے ہٹ کر ایک لمبے انترال تک دوسری طرف لگی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو منافقین کی فتنے سے بچا لیا۔ دراصل منافقین مدینہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں میں آپسی جنگ اور لڑائی اور آپسی پھوٹ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اگر سمبھو ہو تو ان کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کر دیں، مگر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آکرشک ویکتتو نے مسلمانوں میں ایسا رشتہ محبت اور پیار پیدا کر دیا تھا کہ کوئی سازش اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو مسلمانوں کے دلوں میں عزت اور احترام، نشٹھا اور ایمان اور محبت اور عشق کے وہ جذبات گڑھے ہوئے تھے کہ انہیں ہلانا کسی انسان کی طاقت میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس اوسر پر دیکھ لو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دو عامی مسلمانوں کے ایک وقتی جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح صحابہ میں اختلاف اور پھوٹ کا بیج بونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رعب کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی، مگر اسے کیسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور خدا نے اسے خود اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے ذلت کا پیالہ پلایا جو اسے لگ بھگ مرتے دم تک نہ بھولا ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دوسری روایت میں کہ عبداللہ بن ابی جب بھی کوئی ایسی ویسی کوئی بات کرتا تو اس کی قوم والے اس کو برا بھلا کہتے اور اس کو روکتے ٹوکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اب بتاؤ، اللہ کی قسم اگر میں اسے اس دن قتل کروا دیتا جب تم نے مجھ سے کہا تھا تو لوگ مجھ سے بدظن ہو جاتے اور ناک چڑھاتے، اور اب انہی لوگوں کو میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ ضرور اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اب صورتحال صاف ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم میں نے جان لیا کہ یقیناً اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میری رائے سے زیادہ بابرکت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق اور عبداللہ بن ابی کے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں،
چونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے تھے اور جو قبائل دوست تھے وہ بھی دشمن بن رہے تھے، اس لیے ان منافقین نے بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اس موقع پر یہ جرت کی کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو کر جنگ میں حصہ لیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ اس طرح انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع مل سکے گا، مگر بنو مستلق کے ساتھ جو لڑائی ہوئی وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ اس لیے اس لڑائی کے دوران منافقین کو کوئی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بنو مستلق کے قصبہ میں کچھ دن قیام فرمائیں۔ آپ کے قیام کے دوران ایک مکہ کے رہنے والے مسلمان کا ایک مدینہ کے رہنے والے مسلمان سے کنویں سے پانی نکالنے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق سے یہ مکہ والا آدمی ایک آزاد شدہ غلام تھا، پہلے غلام تھا اب آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے مدینہ والے شخص کو مارا، جس پر اس نے اہل مدینہ کو جنہیں انصار کہتے تھے مدد کے لیے پکارا، اور مکہ والے نے مہاجرین کو پکارا۔ اس طرح جوش پھیل گیا، کسی نے یہ پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ اصل گھٹنا کیا ہے، بس جوش ہوا اور لڑ پڑے۔ اسی طرح فساد پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں طرف کے جوان آدمیوں نے تلواریں نکال لیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سمجھا کہ ایسا موقع خدا نے مہیا کر دیا ہے، یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دے دیا ہے۔ اس نے چاہا کہ آگ پر تیل ڈالے اور اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان مہاجرین پر تمہاری مہربانی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے نیک سلوک سے ان کے سر پھر گئے ہیں، اور یہ دن بدن تمہارے سر پر چڑھتے جاتے ہیں۔ قریب تھا کہ اس تقریر کا وہی اثر ہوا ہوتا جو عبداللہ چاہتا تھا اور جھگڑا بڑھ گیا ہوتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عبداللہ نے اپنی شر انگیزی، اپنے فتنہ پردازی تقریر کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ انصار پر اس کا اثر ہو گیا ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم مدینہ میں واپس پہنچ لیں، پھر جو بہت معزز اور سمانت انسان ہے وہ ذلیل انسان کو باہر نکال دے گا۔ معزز ترین انسان سے اس کی مراد وہ خود تھا، اور ذلیل ترین سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جو ہی یہ بات اس کے منہ سے نکلی، مومنوں پر اس کی حقیقت کھل گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ معمولی بات نہیں بلکہ یہ شیطان کا قول ہے جو ہمیں گمراہ کرنے آیا ہے۔ ایک جوان آدمی اٹھا اور اپنے چچا کے ذریعے سے اس نے یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے دوستوں کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہوئی ہے۔ عبداللہ نے اور اس کے دوستوں نے بالکل انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ واقعہ جو ہمارے ذمے لگایا گیا ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آپ نے کچھ نہ کہا ان کو، لیکن سچی بات پھیلنی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ نے بھی یہ بات سنی۔ وہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے آپ کا اپمان کیا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اگر آپ یہی فیصلہ کریں تو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں۔ اگر آپ کسی اور کو حکم دیں گے اور میرا باپ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لوں، کیونکہ بہرحال غصہ کچھ نہ کچھ تو اثر تھا ان لوگوں کا طبیعتوں پر ان کے بھی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہرگز ارادہ نہیں کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کروں گا۔ جب عبداللہ نے اپنے باپ کی بے وفائی اور بد کلامی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور مہربانی سے مقابلہ کیا تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا، اور اپنے باپ کے خلاف اس کا غصہ بھی اسی نسبت سے اور بڑھ گیا۔ جب لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا، میں تم کو مدینہ کے اندر گھسنے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم وہ الفاظ واپس نہ لو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے ہیں۔ جس منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ خدا کا نبی ذلیل ہے اور تم معزز ہو، اسی منہ سے تمہیں یہ بات کہنی ہوگی کہ خدا کا نبی معزز
اور سمانت ہے اور تم ذلیل ہو۔ جب تک تم یہ نہ کہو گے میں تمہیں ہرگز آگے نہ جانے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول حیران اور بھیبھیت ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے بیٹے، میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، محمد معزز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ذلیل ہوں۔ نوجوان عبداللہ نے اس پر اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اس سفر کے دوران ایک یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک جگہ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو مستلق سے واپسی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فویق النقی یا بقا نامی ایک چشمے پر اترے۔ بقا نقی کے بالائی جانب اوپری حصے میں ہے اور نقی مدینہ سے دکشن میں 40 کلومیٹر کے دوری پر استھت ہے۔ بہرحال اس جگہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس دوران میں بہت تیز آندھی چلی۔ اس آندھی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا گم ہو گئی۔ مسلمان اسے ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ زید بن نسیت انصار بھی ایک جماعت میں تھا، یہ منافق تھا۔ اس جماعت میں حضرت عبادہ بن بشر بن وقش، سلمی بن سلامہ اور اسید بن حضیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ زید بن نسیت یہودی قبیلے بنو قینقاع میں سے تھا۔ اس کا شمار ان یہود علماء میں سے ہوتا تھا جو بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے یہودی ہی تھے۔ اس منافق یعنی زید بن نسیت نے کہا، لوگ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تلاش کر رہے ہیں جو گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یعنی کہ نسیت نے کہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں بتا نہیں دیتا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے؟ صحابہ نے اس کی یہ بات عجیب سمجھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، تو منافق ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو جو ایمان والے تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو منافقانہ بات ہے۔ انہوں نے کہا، تو منافق ہے۔ پھر حضرت اسید بن حضیر نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا ہے تو میں یہ بھالا تمہارے آر پار کر دیتا۔ دشمن خدا، تیرے دل میں یہ منافقت تھی تو پھر تو ہمارے ساتھ کیوں نکلا؟ اس نے کہا، میں دنیاوی سامان کے حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ معاملہ کھل گیا، کچھ نہ کچھ سامنے آ گیا اور طنزاً کہا کہ بخدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس سے بڑے بڑے معاملوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں آسمانی معاملوں کے بارے میں بتاتے ہیں، تو بھلا وہ اس اونٹنی کے بارے میں نہیں بتا سکتے؟ کہتے ہیں کہ بڑی پیشگوئی مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، غیب کی خبر دے دیتا ہے، اونٹنی کے بارے میں کیوں نہیں خبر ہوتی؟ منافقانہ باتیں کرنے لگا۔ وہ سب جو وہاں بیٹھے تھے اس کی طرف لپکے اور کہا کہ بخدا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تمہارے دل میں ایسے خیالات ہیں تو ہم اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، صحابہ حملہ نہ کر دیں کہیں اس پر، اس لیے انہوں نے اس کا سامان باہر نکال پھینکا، صحابہ نے جو پڑا تھا وہاں پہ۔ بہرحال وہ صحابہ سے چھپتا ہوا بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں جو اس نے کہا تھا آسمان سے وحی کا نزول ہو چکا تھا۔ اس وقت جب وہ منافق سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین میں سے ایک شخص اس مصیبت پر خوشیاں منا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں بتا دیتا کہ وہ فلاں جگہ ہے، کیونکہ میری عمر کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونٹنی کے اس معاملے سے بھی بڑے معاملات کی خبر دیتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ جب وہاں بیٹھا تھا یہ ساری باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اس نے مجھے اس اونٹنی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اونٹنی کہاں ہے، وہ سامنے اس گھاٹی میں ہے، اس کی لگام درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، تم اس طرف جاؤ۔ صحابہ کرام اس طرف گئے اور اسے اسی طرح پایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ جب منافق نے یہ دیکھا تو وہ بدحواس ہو گیا، جلدی سے اٹھ کر اپنے ان ساتھیوں کے پاس چلا گیا جو ان کے ساتھ تھے۔
جب یہ قریب پہنچا تو صحابہ نے کہا ہمارے قریب نہ آنا۔ اس نے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور آپ کو میری بات بتائی ہے جو میں نے کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم تو اپنی اس محفل سے اٹھ کر بھی نہیں گئے۔ پھر اس ویکتی نے ان لوگوں کو وہ بات سب کچھ بتا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور یہ کہ آپ کی اونٹنی بھی مل گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں شک تھا، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، گویا کہ میں نے آج ہی اسلام قبول کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں سچے طور پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ چنانچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے معافی مانگی اور اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زید یعنی اس منافق نے توبہ کر لی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ بھی تھوڑی سی باتیں ہیں اس گھٹنا سے سمبندت، باقی آئندہ بیان ہوں گی۔ اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا، حکومت تو خیر ختم ہو گئی لیکن وہ فساد جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ ہماری کچھ مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور انہیں جلایا گیا۔ جامع احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان۔ بعض احمدی زخمی بھی ہوئے اور وہاں بڑے بڑے شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ احمدیوں کو مارا پیٹا گیا، کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ان کو بھی جلا دیا، بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پر جلا دیا، بعضوں کے سامان جلائے۔ بالکل لاقانونیت ہے۔ احمدیوں کو تو یہاں ایک دفعہ جلسہ کے دوران اب یہ 2 دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان میں مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مخالفین کی پکڑ کرے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے لیے دعا کریں، وہاں بھی کچھ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آج کل ملا اور مفاد پرست لوگ احمدیوں کے خلاف زیادہ سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان پیدا کرے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگ، ان کی پکڑ کرے اور یہ ظلم ختم ہو۔ عام طور پر مسلمان دنیا کے لیے دعا کریں، یہ آپس کے ظلم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر وہ بھی ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے والے ہوں اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں۔ یہی ان کی بقا کا رستہ ہے، یہی نجات کا رستہ ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں لوگ۔ میں اس وقت 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم ذکاء الرحمن صاحب شہید کا۔ چودھری عبد الرحمن صاحب لالا موسیٰ ضلع گجرات کے بیٹے تھے۔ یہ پچھلے دنوں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ جلسے کے دنوں میں 27 جولائی کو تقریباً 9:30 بجے 2 نامعلوم لوگوں نے ان کے کلینک میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں یہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 53 سال تھی۔ جو تفصیل ملی ہے ان کے مطابق ڈاکٹر ذکاء الرحمن صاحب شہید اپنے روٹین کے مطابق کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 اگیات نقاب پوش لوگ 9:30 بجے صبح موٹر سائیکل پر آئے، جن میں سے ایک کلینک کے اندر گھسا جبکہ دوسرا کلینک کے باہر کھڑا رہا۔ اندر جانے والے آدمی نے مکرم ڈاکٹر صاحب پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو 3 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک گولی سینے پر دل کے قریب جبکہ ایک گولی پیٹ پر اور ایک گولی ہاتھ پر لگی۔ گھٹنا کے بعد دونوں ملزم وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر مکرم ڈاکٹر صاحب شہید کے پڑوسی کلینک میں آئے، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو زخمی حالت میں پایا۔ ڈاکٹر صاحب شہید نے
ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن خون کی الٹی آئی اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت آپ پاکستان میں اکیلے ہی تھے۔ آپ کی پتنی جلسہ سالانہ UK میں شامل ہونے کے لیے UK آئی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمن صاحب شہید کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ حضرت حافظ احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوارا ہوا، جو چک سکندر کے رہنے والے تھے۔ 313 صحابیوں میں سے تھے۔ شہید مرحوم کے پردادا مکرم نیک عالم صاحب، جو کہ حضرت حافظ احمد دین صاحب کے بھتیجے تھے، انہوں نے 10 جون 1901 میں بیعت کی، جس کے بعد انہیں جہلم کے سفر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دستی بیعت کا بھی سوبھاگیہ ملا۔ ان کے خاندان میں پہلے بھی شہید ہیں خلیل احمد سولنگی صاحب، جو لاہور میں شہید ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمن صاحب مرحوم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ شہید مرحوم نے بہت سے جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ کافی عرصہ سیکٹری مال جماعت لالہ موسیٰ ضلع گجرات رہے۔ شہادت کے وقت بطور صدر جماعت خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ چندے میں باقاعدہ غریبوں محتاجوں کی امداد کرنے والے موجود تھے۔ دوستوں کو تبلیغ کی غرض سے مرکز کی زیارت بھی کرانے لے جاتے تھے، جوانی کے دنوں میں جب حالات بہتر تھے۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمن صاحب شہید کے بارے میں امیر ضلع گجرات کہتے ہیں کہ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، جن میں مالی قربانی کرنا ایک ان کا خاص خوبی تھی۔ عہدیداروں اور سب سے بڑھ کر خلافت احمدیت کی اطاعت کا گن ان میں بہت نمایاں تھا۔ ہر کسی سے ہنس کر ملاقات کرتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب شہید اکثر غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ آپ کے علاقے میں غیر احمدی احباب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جن کا ذکر غیر احمدی احباب نے آپ کی شہادت کے بعد کیا ہے، اور بعض غیر احمدی آپ کے جنازے میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ سن 24 عیسوی سے پورو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ سرکاری افسر آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اتہ آپ عید تک کلینک پر نہ بیٹھا کریں، لیکن بہرحال ہمت تھی، ان میں بیٹھتے رہے۔ مرحوم نے پریوار میں اپنی پتنی محترمہ نگینہ رفیق صاحبہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹی پڑھ رہی ہے جرمنی میں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور پریوار کے لوگوں کو صبر عطا فرمائے، بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے سیدہ بشیر صاحبہ، ملک بشیر احمد صاحب کی پتنی تھیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پریوار میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ملک غلام احمد صاحب مربی سلسلہ گھانا کی ماں تھیں، جو کہ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے جنازے میں اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ ان کے بیٹے غلام احمد صاحب مربی کہتے ہیں کہ خاندان میں احمدیت آپ کے دادا حضرت ملک اللہ بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح السلام کے ذریعے سے آئی، جو ایک عالم باعمل نیک آدمی تھے، جنہوں نے سورج اور چاند گرہن کی نشان کو دیکھ کر لودھراں سے قادیان پیدل سفر کر کے بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان کی ماں حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی شفقت سے بھی حصہ پاتی رہیں۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ ربوہ میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے بہت پیار ملا۔ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس رہی، مجھے روٹی کسی وجہ سے پسند نہیں تھی۔ اکثر باوجود تنگی کے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پیسے دیتی کہ جاؤ جا کر اپنے لیے بند لے آؤ بازار سے، اور پھر دودھ کے ساتھ کھاتی تھی میں۔ کہتی ہیں ایک دفعہ میں چھوٹی تھی اور کسی وجہ سے رو رہی تھی، تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں کہ میری ماں ایک یتیم بچے کی طرح پلی تھی، مگر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور دوسرے بزرگان کے پاک صحبت نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ساری عمر باقاعدہ تہجد ادا کی، نماز کی پابند تھیں، نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی کہا کرتی تھیں۔ نظر کمزور ہونے کے باوجود رمضان میں قرآن
2 یا 3 بار ختم کرتیں۔ خلافت سے بہت پیار کا تعلق تھا، وفا کا تعلق تھا، اخلاص کا تعلق تھا۔ خلفاء کے خطبات اور خطابات بڑے اہتمام کے ساتھ اور خاموشی سے سنتی تھیں۔ پھر ایک خوبی انہوں نے لکھی ہے، کسی سے اونچی آواز میں بات کرنا سخت ناپسند کرتی تھیں، بلکہ اگر بچے بھی اونچا بولتے تو انہیں منع کرتی تھیں۔ خاکسار نے کہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ اپنے خاوند کا حقیقی اور سچا ساتھی دیکھا، اور ہم بچوں کو نماز کا پابند کیا، یسلاً قرآن پڑھایا، پھر قرآن پڑھایا، خلافت اور نظام جماعت کی محبت دل میں بٹھائی۔ یہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے سیالکوٹ کی جو مسجد ہے ہماری وہاں جانے کا دل کرتا ہے، تاکہ میں ان بابرکت جگہوں پر نماز ادا کروں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو مربی صاحب کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرا تقرر وہاں ہوا تو میں والدین کو سیالکوٹ لے گیا، اور والدہ نے وہاں جا کے مسجد کے ہر حصے میں نمازیں اور نوافل بڑی رقت کے ساتھ رو رو کے گڑگڑا کے ادا کیں، اور اپنی دلی خواہش کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کیا۔ بہت دعا کرنے والی تھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں اور سانسارک اچھاؤں سے پوری طرح سے دور رہنے والی ایک نشٹھاوان اور ہر لحاظ سے مثالی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم فرمائے ان سے، ان کی نیکیاں ان کے بچوں میں بھی جاری رہیں اور آگے نسلوں میں بھی جاری رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر